بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائٹس ود عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ براڈ شیٹ کمپنی کے سی ای او کاوے موساوی کا انٹرویو کا پارٹ 2 جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، اور اس کا آسان الفاظ کے اندر جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے پارٹ 1 کا ترجمہ جو ہے وہ بھی میں نے پیش کیا تھا، وہ اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ پارٹ 2 کے اندر وہ کہتے ہیں، میں بغیر کسی ابہام بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی شریف فیملی کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، لیکن ہم سے کچھ لوگ رابطہ کرتے رہے جو بتاتے تھے کہ ان کا شریف فیملی سے قریبی تعلق ہے۔ وہ لوگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ ڈیل کر لو، پیسے لے لو اور تحقیقات چھوڑ دو۔ ہم نے سختی سے ان کی آفرز قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنے معاملات عدالت میں نمٹائیں گے۔ ہمارا مقصد رشوت لے کر پیسے کمانا نہیں بلکہ کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے۔ ہم نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کرنا چھوڑ دیا جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کھلم کھلے جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی لوٹی دولت اور کرپٹ لوگوں کے کام کرنے کے لیے بنایا گیا ادارہ اپنے مقصد کے بالکل الٹ کام کر رہا ہے۔ کرپٹ لوگوں کا تحفظ کر رہا ہے، جو دراصل پاکستانی عوام کے ساتھ ایک شرمناک فراڈ تھا۔ جو یہ لوگ کھلم کھلا ہم سے مطالبے کرنے لگے کہ لوگوں کے نام تحقیقاتی لسٹ میں سے نکال دو، حالانکہ حکومت پاکستان نے ہمیں ان لوگوں کے نام خود دیے کہ ان کی تحقیقات کریں اور لوٹا مال برآمد کروائیں، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے جس کے اکاؤنٹ ہم نے نیو جرسی میں فریز کروائے تھے۔ ایسی صورتحال میں ہم ان لوگوں سے کیا بات کرتے؟ میری ایک ہی دفعہ حکومت پاکستان سے بات ہوئی جب پرویز مشرف آکسفورڈ یونین آئے۔ میں نے ان کے اے ڈی سی سے کہا کہ ملاقات کروائیں۔ ملاقات میں نے پرویز مشرف سے بات کی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ حکومت میں ہیں، جس پر میں نے ان کو کہا کہ حکومت تو آپ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ مجھے انہی منتخب لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ نیب کے سابقہ سربراہ جو فورڈ سے تھے، انہوں نے اپنے میمو میں لکھا کہ نیب کے بطور ادارہ اس فیصلے سے شدید دھچکا لگا۔ انہوں نے کھل کر کہا کہ نیب کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ تو اس صورتحال میں ان سے کیا بات کی جاتی اور کس نقطے پر کی جاتی؟ 2016 میں ہم عدالت میں نیب کے خلاف یہ کیس جیت گئے، تب نواز شریف کی حکومت تھی۔ 2016 میں ان کو ہماری رقم دینا تھی جس کو دینے سے انکار کر دیا گیا۔ 2021 شروع ہو چکا ہے اور براڈ شیٹ کو پوری رقم ابھی تک ادا نہیں کی گئی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اپیل میں جائیں گے، جس پر میں نے کہا کہ آپ لوگ پاکستانیوں کا مزید پیسہ ضائع کریں گے۔ انہوں نے اس کیس پر $20 ملین ضائع کر دیے، جو کہ ایک پاگل پن ہے۔ اس رقم سے کتنے ہی صاف پینے کے پانی کے پلانٹس پاکستان میں لگائے جا سکتے تھے، کتنے اسپتال اور اسکول تعمیر کیے جا سکتے تھے۔ یہ چور پیسہ بنا رہے تھے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ کمیشنز بنا رہے تھے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے براڈ شیٹ جیسی باعزت کمپنی کو کانٹریکٹ دینے میں بھی کمیشنز بنائی۔ ہم نے 2009 میں ثالثی کے لیے یہ کیس دائر کیا، تب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ ان لوگوں نے بھی ہم سے جھوٹ بولا اور ہماری کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ یہ بھی وہی لوگ تھے جن کے نام ہماری تحقیقاتی لسٹ میں تھے۔ شریف خاندان سفید جھوٹ بول رہا ہے کہ ان کو کلین چٹ مل گئی۔ اگر آپ عدالت کے فیصلے کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان نے اسی کمپنی کے ساتھ دھوکہ اور سازش کی جس کو لوٹی دولت ڈھونڈنے کے لیے ہائر کیا گیا۔ شریف فیملی جھوٹ بول رہی ہے کہ جج اینتھنی ایونز کے فیصلے نے ان کو بری کر دیا ہے۔ فیصلے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فیصلے میں صاف صاف لکھا ہے کہ براڈ شیٹ نے اپنا کام دیانتداری سے کیا۔ براڈ شیٹ پیسے تلاش کرنے اور پاکستان کو دینے میں کامیاب ہو رہی تھی، اور براڈ شیٹ کے ساتھ ہوئے معاہدے پر اسی وجہ سے عمل درآمد نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ انہوں نے فیصلے کے خلاف اپیل کی، اس میں بھی جھوٹ بولے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے اور پاکستانی عوام کا مزید پیسہ ضائع کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے اور ان کو ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ کاش یہ پیسہ پاکستان میں فلاحی کاموں پر خرچ ہوا ہوتا۔ اکتوبر 2018 میں میری شہزاد اکبر سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ اس معاملے کو حل کریں گے، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت گزشتہ حکومتوں سے مختلف ہے، قانون پر عمل کرتی ہے۔ شہزاد اکبر ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا سابقہ ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے گوانٹانامو کے ایک کیس کے لیے کام کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے ان سے ملنے کی حامی بھری کہ وہ دوسرے بدماشوں سے مختلف ہیں جو زرداری اور شریفوں کی حکومت میں تھے۔ ہم ایک دوست کی درخواست پر دوپہر کے کھانے پر ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، میں یہاں مذاکرات کرنے نہیں آیا۔ اگر آپ عالمی برادری کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عالمی برادری کے قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا کہ معاملے کا کوئی حل نکالا جائے گا۔ میں نے کہا کہ معاملے کا حل تو ہو چکا ہے، عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، آپ ادائیگی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کچھ رعایت دیجیے۔ میں نے کہا یہ بازار نہیں ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
پھر ان کی ملاقات ہمارے وکلاء سے ہوئی، انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں رعایت دی جائے۔ وکیل نے کہا کہ دیکھیے ان معاملات کے لیے وقت ختم ہو چکا ہے، یہ رقم پاکستانی عوام کی جیب سے نہیں بلکہ ان بدماشوں کی لوٹی ہوئی رقم سے آ رہی تھی جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، اور آپ ہمیں رعایت دینے کا کہہ رہے ہیں۔ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رقم پاکستانی عوام کی جیب سے نہیں بلکہ ان لٹیرے سیاستدانوں کی جیب سے آ رہی ہے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ تو آپ ڈسکاؤنٹ دینے کی صورت میں چوروں کو مزید پیسہ دینے کا کہہ رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچ کر جواب دیجیے گا، جس پر میں نے کہا کہ سوچنا کیا ہے، آپ کو میرا جواب معلوم ہے، اور وہ جواب نہ ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک اور انسانی حقوق کے وکیل کے توسط سے مجھے چیلسی آرٹ کلب میں ملنے کا کہا۔ میں اس وکیل کے احترام میں ان سے ملنے چلا گیا، لیکن میں ششدر رہ گیا جب انہوں نے مجھ سے دوبارہ ڈسکاؤنٹ کا کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو عدالت کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے اور مجھے یہ مت کہیں کہ یہ پیسہ پاکستانی عوام کا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ یہ پیسہ پاکستان کی غریب عوام کو صاف پانی اور ادویات کی فراہمی کے لیے استعمال ہوگا تو میں ضرور آپ کو دے دیتا۔ یہ رقم چوروں لٹیروں کی جیب سے آنی تھی۔ پھر ہم چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو میسج کیا کہ آئندہ آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں تو میں ٹی وی پر جا کر آپ لوگوں کی اصلیت دنیا کو بتا دوں گا۔ میں نے یہ تمام واقعات تحریر کر لیے ہیں جو کتاب کی صورت میں شائع ہوں گے۔ مجھے کسی کا بھی کوئی ڈر نہیں، یہاں تک کہ ہمارے آکسفورڈ کے پرانے دوست عمران خان کا بھی نہیں۔ میں کچھ پر امید ہوا تھا کہ عمران خان کی حکومت غریبوں اور پاکستانی عوام کے مفادات کا تحفظ کرے گی جیسا کہ دعویٰ کیا گیا تھا، مگر مجھے بہت شدید تکلیف اور مایوسی ہوئی کہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ معاہدہ 20 سال اور 6 ماہ پرانا ہے۔ 2021 شروع ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تحقیقاتی طریقے جدید ترین ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں دولت چھپانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 4 سال قبل تحقیقاتی صحافیوں کی ایک عالمی تنظیم نے پاناما پیپرز کا انکشاف کیا، اور اب تو ٹیکنالوجی مزید آگے جا چکی ہے۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس ایسی قانونی رہنمائی اور ٹیکنیکل طریقے موجود ہیں کہ اگر عمران خان حکومت ہمیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سمیت دنیا بھر میں لوٹ کر چھپائی گئی پاکستانی دولت کا پتہ لگانے کا کہیں تو ہم اپنے وسائل استعمال کر کے یہ رقم پاکستان واپس لانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ لوٹی ہوئی دولت خربوں روپے ہے، لیکن اس کے لیے حکومت پاکستان کو پولیٹیکل ول چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے انہیں ایک اکاؤنٹ میں اربوں ڈالرز موجودگی کی اطلاع دی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکمل طور پر اس کو اگنور کر دیا۔ ایک پاکستانی جنرل لندن آیا تو میں نے اس کو یہ معلومات دی، میں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی یہ معلومات دی، لیکن ان لوگوں نے اس معلومات کو مکمل اگنور کر دیا۔ 25-26 سال پہلے میکسیکو میں مجھے بالکل ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ان کو اتنا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے کم سے کم تحقیقات شروع کر دی۔ حالانکہ 30 سال پہلے کارل سیلینس کی وہ حکومت میکسیکو کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت تھی۔ 30 سال بعد پاکستان میکسیکو کی اس حکومت سے بھی زیادہ کرپٹ ہے۔ میں پاکستانی طرز حکومت کے بارے میں مزید اور کیا کہوں، نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا بھی۔ ہم نے ان کو معلومات اکٹھی کر کے دیں، ان کو بہت سارے اکاؤنٹس کی معلومات دی۔ 2003 والی نیب نے بدترین حرکت کی کہ ایکشن لینے کی بجائے اکاؤنٹ ہولڈرز کو الرٹ کر دیا، جس کے بعد جلد ہی ان اکاؤنٹس میں سے رقم غائب ہو گئی، اور ان لوگوں نے بدلے میں ہم سے کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں کے نام لسٹ سے نکال دیں، اور جن لوگوں کے نام ڈھونڈ کر ان کے اکاؤنٹ ہم نے فریز کیے تھے ان کو بھی فوراً لسٹ سے نکالنے کے مطالبات کیے جانے لگے۔ موجودہ نیب بھی جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ ہم سے یہ مت کہیں کہ ہمارے پاس چوری شدہ رقم ڈھونڈنے کی صلاحیت نہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ نہ صرف ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے بلکہ ہم نے پیسہ بھی ڈھونڈ لیا تھا، اور یہ 17 سال پہلے کی بات ہے، اور آج ہمارے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم لوٹا مال ڈھونڈ سکیں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ حکومت پاکستان چاہے گی کہ ہم یہ کام کریں۔ میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2017-18 میں جو ان کی حکومت تھی وہ کیسی تھی۔ تب نواز شریف کی حکومت تھی۔ 2017 کی گرمیوں میں ہم نے حکومت پاکستان کو الرٹ کیا کہ ایک اکاؤنٹ میں اربوں ڈالرز موجود ہیں، اور یہ ایک کمپنی کا اکاؤنٹ تھا۔ یہ رقم 2016 کی گرمیوں میں سعودی عرب سے اس اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی۔ اکتوبر 2018 میں ایمسٹرڈیم کے کیفے روج میں میری ملاقات ایک سینئر پاکستانی آفیشل سے ہوئی، اور میں نے ان کو اس اکاؤنٹ کے شواہد دیے جس میں اربوں ڈالرز موجود تھے۔ ان کو اس بات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم سے کسی نے رابطہ تک نہ کیا۔ اس کے بعد مجھے بینک آفیسر سے پتہ چلا جو اس اکاؤنٹ کو ڈیل کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے ڈیل کر لی اور رقم دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل ہو گئی۔ یہ رقم کچھ آفیسرز نے چوری کی ہوئی تھی۔ یہ لوگ مجھ سے کہتے رہے کہ میں عدالت کے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں اور یہ مجھے نیا کانٹریکٹ دے دیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ آپ نئے کانٹریکٹ کی پاسداری کریں گے تو پھر میں اس پر سوچ سکتا ہوں، خصوصاً اس لیے کیونکہ میں نے ایک اکاؤنٹ ایسا ڈھونڈا جس میں اربوں ڈالرز موجود ہیں۔ یہ لوگ مجھے ملے اور کہا کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا۔ یہ 2017 کی بات ہے۔
میز پر بیٹھے ایک شخص نے مجھے کہا کہ نیب میں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ 20% کیوں آپ کو ملنا چاہیے. میں نے جواب دیا کہ میں رسک لے رہا ہوں، میں پاکستانی عوام سے پیسے نہیں مانگ رہا بلکہ بدماشوں کی لوٹی ہوئی دولت سے 20% مانگ رہا ہوں جو میں نے ڈھونڈی، اور اگر آپ کو لوٹی رقم کا 80% ملے گا، اور اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو آپ کو تو 1% بھی نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ڈیل صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن ہمارا حصہ کتنا ہوگا؟ تب میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اس بندے کو رشوت کی پیشکش کر رہے ہیں جس کو آپ لوٹی ہوئی دولت ڈھونڈنے کے لیے ہائر کر رہے ہیں. ناظرین، یہ خلاصہ تھا انٹرویو کے پارٹ 2 کا. اس میں میں نے جو صحافی عرفان ہیں ان کے سوال شامل نہیں کیے اور صرف جو جواب دیے براڈ شیٹ کے سی ای او نے، وہ میں نے خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے اندر جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں نواز شریف کے دور حکومت کے حوالے سے کہ 2016 میں سعودی عرب سے $1 ارب سے زیادہ رقم جو ہے وہ لندن کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی، جس کی اطلاع کاوے موساوی نے پاکستان کے آفیشلز کو دی تھی، اور اس پر انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد وہ رقم جو ہے ان اکاؤنٹ سے نکل گئی، اور وہ ایک کمپنی کا اکاؤنٹ تھا اور اس اکاؤنٹ کے اندر ڈفرینٹ لوگ تھے آفیشل جن کی وہ لوٹی ہوئی رقم تھی، اور بعد ازاں وہ لے گئے. اور اسی وقت جب 2016 میں یہ کیس ہارا گیا تب ان نے نیب کے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر ہم آپ کو نیا کانٹریکٹ دے دیں تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہٹ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس انفارمیشن موجود ہے ایک اکاؤنٹ کی، تو اس میں سے جو پیسے ملیں گے اس میں سے 20% میرا ہوگا، لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس نئے کانٹریکٹ کی پھر پاسداری کریں گے، پھر میں سوچ سکتا ہوں. لیکن خیر وہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہے؟ کیا وہ ان معاملات کو آگے لے کر چلے گی؟ کیا دوبارہ سے براڈ شیٹ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا کہ وہ دنیا بھر سے لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ پاکستان واپس لے کر آئے؟ اور اس شخص نے جس طرح کے انکشافات کی ہیں، میرا خیال ہے بطور قوم ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جانے چاہیے کہ جس طرح کی چیزیں اس نے ہماری حکومتوں کے بارے میں اور ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس کے بعد جنہوں نے ڈیل کی ان کے بارے میں یہ انکشافات کیے ہیں. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.